بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جس شخص پہ حج فرض ہو جائے اور وہ حج نہ کرے تو چاہے یہودی مرے چاہے نصرانی مرے. یہ بات میں نے آج اپنے مسجد کے درس میں بھی کی ہے اور آپ حضرات سے بھی یہ گزارش کر رہا ہوں کہ حاجات اصلیہ، ضروریات اصلیہ سے جو زائد مال ہے اس زائد مال ہونے کے ساتھ انسان وہ زائد مال اس قدر ہو جائے کہ اس سے وہ حج کر سکتا ہے. جیسے آج کل 11 لاکھ ہے تو حاجات اصلیہ یعنی بطور مثال کسی کے پاس گھر کا خرچ ہے، کسی کے پاس ضرورت کے حساب سے گاڑی ہے اور وہ نہیں ہے، اب وہ اس چیز کو کر رہا ہے، اس کا انتظام کر رہا ہے تو چلو ٹھیک ہے، موٹر سائیکل خرید رہا ہے. اب حاجات اثریہ کے اندر وہ چیز آتی ہے جس کے بغیر گزارا نہیں ہے، جس سے روٹی ہے، آٹا ہے، بجلی کا بل ہے اور ضروری خرچہ ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں. یہ حاجات اصلیہ، کپڑا ہے، ضروری گھر کا رینٹ ہے، یہ حاجات اصلیہ. انسان کے پاس حاجات اصلیہ سے زائد اتنے پیسے ہوں کہ ان پیسوں سے وہ حج کر سکتا ہے. جیسے آج کل 11 لاکھ روپیہ ہے، وہاں کا خرچہ سمجھ لو 50,000 روپیہ اور گھر کا خرچہ سمجھ لو 50,000 سے 1 لاکھ روپیہ. مختلف لوگوں کے خرچے ہیں. اگر کسی کے پاس اتنی رقم ہے اور پھر بھی وہ حج نہیں کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ ناراض ہو رہے ہیں کہ چاہے یہودی مرے چاہے نصرانی مرے، یعنی ایک لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں ایسے شخص کے ساتھ. مجھے بتائیے کہ ہمارے پاس اللہ کے نبی کے علاوہ چارہ ہی کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے علاوہ ہمارے پاس کوئی مغفرت کا، بخشش کا ذریعہ ہی کیا ہے؟ ایک اللہ کے نبی ہی تو ہیں جن کے بارے میں ہم آسا لگا کے بیٹھے ہیں کہ وہ ہماری بخشش فرمائیں گے اور ہمارا کام ہو جائے گا. اگر وہ بھی آسرا ہمارے ہاتھ سے چلا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو جس بندے پہ حج فرض ہو اس کو چاہیے کہ خود حج کرے. اب حج کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ فرض ہو گیا تو اب یہ قرض ہو گیا. جیسے نماز ہوتی ہے، ایک مرتبہ فرض ہو گئی تو اب وہ قرض ہے، اب اس کی ادائیگی اس کے ذمہ لازم ہے. تو اب وہ بعد میں بھلے سے معذور ہو گیا یا کچھ بھی ہو گیا، اس کو اپنی نمازیں ادا کرنا ضروری ہے. وہ نماز نہیں پڑھ سکتا تو نمازوں کا فدیہ ادا کرے. اگر وہ نہیں ادا کر سکا تو وصیت کرے کہ میرے مال میں سے میری نمازیں اتنی باقی ہیں، اس کا فدیہ ادا کیا جائے اور اس کی نمازوں کا فدیہ ادا ہوگا. قضاء عمری کے حوالے سے میں الگ سے موضوع ریکارڈ کرا کے آپ کو بھیجوں گا انشاءاللہ. تو اسی طریقے سے حج رہ گیا تو اس کو چاہیے کہ وہ وصیت کرے، زبانی بھی تحریری بھی، اس بات کی وصیت لکھ کے جائے کہ میرے مال میں سے میرا حج بدل کروا دیا جائے. میرے مال میں سے میرا حج بدل فلاں بندہ ادا کرے، میرے مال میں سے میرا حج بدل میرا بیٹا ادا کرے، میری بیٹی ادا کرے، میرا داماد ادا کرے، میرا استاد ادا کرے، میرا فلاں فلاں رشتہ دار ادا کرے. یہ اتنا میرا مال ہے اور میرے مال میں سے میرا حج بدل ادا کیا جائے. یہ صورت میں ہے جب انسان کے پاس کوئی امید نہ بچے کہ اب وہ حج پہ جائے گا، کوئی بھی امید نہ بچے کہ وہ حج پہ جائے گا، لہذا اس کا دھیان رہے. اس کے بعد جو عمرہ ایک بہت بڑی عبادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمرۃ بین عمرۃ بعد عمرۃ، عمرے کے بعد عمرہ، یہ یہ کفارہ ہو جاتا ہے جو دونوں عمروں کے درمیان ہوتا ہے. جو انسان سے غلطی کوتاہی ہوتی ہے، جمعے کے درمیان، رمضان کے درمیان، ایسے ہی
اسی طریقے سے عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان، یہ کفارہ ہے، یہ کفارہ ہے اللہ کی طرف سے، ایک سمجھ لو ایک سبسیڈائز ہے انسان کے لیے، انسان کے لیے کفارہ ہے، درمیان میں جو اس سے کمی ہوئی، جو اس سے کوتاہی ہوئی، اس کے لیے من جانب اللہ ایک بہت بڑا انہیں گناہوں کا تریاق ہے۔ لہٰذا اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو یہ فرائض ادا کرنے چاہیے، اور ایک مرتبہ فرض ادا کر لیا تو اس کے بعد نفل عمرہ کرے، اس کے بعد نفل حج کرے، کہ عمرہ تو فرض ہے ہی نہیں، عمرہ تو سنت ہے، زندگی میں ایک مرتبہ اگر کر لیا تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں کیا تو بھی کوئی گناہ نہیں۔ لیکن میرا آج جو میں نے بات پہلی مسجد میں بھی کی اور آج آپ سے بھی کر رہا ہوں کہ آج کے زمانے میں لوگ جناب کوئی بہانے جی میرا فلاں رشتہ دار اس کی طرف سے عمرہ کر رہا ہوں، میرا فلاں رشتہ دار اس کی طرف سے حج کر رہا ہوں، اور جا پاکستان سے رہے ہیں۔ تو بھائی حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ آج کے زمانے میں نفل عمرہ اور نفل حج اس سے بہتر ہے کہ اب اہل فلسطین کی امداد کیجیے۔ اب اہل فلسطین کی امداد کریں گے تو یہ ایک سب سے بڑی حاجت روائی ہو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف بیٹھے تھے، بظاہر یہی معلوم ہو رہا ہے کہ وہ نفل اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، کہ پہلے زمانے میں لوگوں کے اندر اس طرح کے معاملات تھے، وہ نفل اعتکاف بھی بیٹھتے تھے جیسے آج نفلی نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نفل اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، میرا یہ گمان ہے کہ نفل اعتکاف ہو۔ تو ایک آدمی آیا اور کہا کہ فلاں کام میں مجھے آپ کی سفارش کی اور آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے اپنے اعتکاف چھوڑا۔ تو صاحب کہنے لگے کہ آپ تو اعتکاف میں، آپ میری حاجت روائی کے لیے باہر کیوں نکل رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، کوئی مسلمان کسی مسلمان کی حاجت روائی کی کوشش کرے، حاجت روائی کے لیے محنت کرے، سعی کرے، تو وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے 10 اعتکاف ادا کر لیے، یعنی ایک اجر، ایک حاجت روائی کے لیے نکلنا 10 اعتکاف کے برابر۔ دیکھو جی، ایک اعتکاف 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ہے، اور ایک مسلمان کی حاجت روائی کے لیے نکلنا 10 اعتکاف، مطلب کیا ہوا؟ 20 حج اور 20 عمرے۔ یہ مسلمان کی حاجت روائی کے لیے جب کوئی انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے، کوشش کرتا ہے، سعی کرتا ہے، پیسہ ڈالتا ہے، محنت کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، تو دیکھو جی کتنی بڑی چیز ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کی حاجت روائی کے لیے گھر سے نکلتا ہے، حاجت روائی کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اب اس وقت ہمارے مسلمان مصیبت میں ہیں، ہمارے مسلمان بھائی تکلیف میں، ان کے بچوں کے سر دھڑ سے الگ ہیں، اور وہ ان کی نعشوں کے سامنے بیٹھے رو رہے ہیں اور پریشان ہیں کہ ابھی کوئی گولی آئے، ابھی کوئی بم آئے جس کے ٹکڑے ہمارے جسم کو چھلنی کر دیں اور ہم تباہ و برباد ہو جائیں۔ ایک طرف وہ ہمارے مسلمان بھائی اس قدر تکلیف میں، اس قدر پریشانی میں ہیں کہ نہ زندگی کا پتہ ہے، نہ موت کا پتہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمنون کا جسد واحد، مومن سب کے سب ایک جسد میں ہیں۔ ان اشتقت عینہ اشتقت کلہ، اگر اس کی آنکھ خراب ہوتی ہے تو سارا جسم خراب ہوتا ہے۔ ان اشتقت رأسہ اشتقت کلہ، اس کا صرف سر جو ہے تکلیف میں آتا ہے تو سارا کا سارا جسم تکلیف میں آتا ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی وہاں پر یہ اس تکلیف اور شدت تکلیف میں ہیں، اور یہاں پہ یہ نفل عمرے، نفلی عمرہ، نفلی عمرہ، نفلی عمرہ، جی ہم رمضان میں عمرہ کریں گے۔ کئی خواتین تو ایسی ہوتی ہیں بغیر محرم کے عمرے پہ نکل جاتی ہیں، جو حکومت سعودیہ نے اجازت دی ہے۔ حکومت سعودیہ نے تو شراب خانے کی بھی اجازت دے دی ہے، حکومت سعودیہ نے تو مدینہ میں سینمے کی بھی اجازت دے دی ہے۔ جہاں صحابہ کو اونچا بولنا منع تھا وہاں پر اونچا اونچا میوزک چلے گا، الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ تو حکومت سعودیہ
کوئی شریعت ساز تو نہیں ہے. حکومت سعودیہ جو بھی کرے گی وہ صحیح ہوگا، اس بات کی کہاں کی چھوٹی ہے. لہٰذا جی حکومت سعودیہ عورتوں کو اکیلے سفر کی اجازت دیتی ہے، وہ تو اور بھی بہت سی اجازتیں دیتی ہے. تو یہ محض اس کا سفر کی اجازت دے دینا یہ کوئی دلیل نہیں ہے. حدیث میں جب صاف صاف منع ہے لا تسافرن امرأۃ، کہ کوئی عورت اکیلی سفر نہ کرے، الا ومعها ذو محرم، کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہونا چاہیے. چنانچہ شرعی سفر عورت کا اپنے محرم کے بغیر جائز نہیں ہے، چاہے وہ کراچی سے پنجاب جا رہی ہے، چاہے پنجاب سے کراچی آ رہی ہے، چاہے کراچی سے دبئی جا رہی ہے، چاہے کہیں اور جا رہی ہے. عورت کا سفر چاہے وہ بوڑھی ہے چاہے وہ جوان ہے، اس کا سفر بغیر محرم کے اس کا سفر جائز نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے منع فرمایا اور سختی سے منع فرمایا. جب یہ اتنا سختی سے لا تسافرن، لام یہ لام تاکید بانون ثقیلہ، لام تاکید بانون ثقیلہ کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس میں سختی پائی جا رہی ہے. جب سختی پائی جا رہی ہے تو آپ خود سوچیں کہ عورت بغیر محرم کے سفر کرے، اور یہ کس طرح ہو سکتا ہے. البتہ کسی عورت پہ حج فرض ہے اور وہ بوڑھی ہو گئی ہے، اب مزید انتظار نہیں کر سکتی، ٹانگوں میں جان ہے، حج کر سکتی ہے، لیکن محرم کا اس کے ساتھ انتظام نہیں ہے، یا محرم کے اس کے ساتھ کچھ اس نوعیت کے مسائل ہیں، تو اس صورت میں معتبر لوگ اس طریقے سے ہوں کہ کچھ دوسری خواتین ایسی ہوں جو اعتماد والی ہوں، بہتر ہے خاندان کی خواتین ہوں. مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے امداد الفتاوی میں لکھا ہے، اور حافظ الحدیث والحجہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی عرف الشذی میں لکھا ہے کہ اس صورت میں ان شرائط کے ساتھ کسی بوڑھی عورت کو حج پہ جانے کی اجازت ہے. چنانچہ اس صورت میں اجازت ہے جب حج فرض ہو، نہ عمرے کے لیے اور نہ کسی اور چیز کے لیے. تو میری بات کو ان حدود کے ساتھ سمجھا جائے. میں جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں یہ اپنی حدود کے اندر ہے، یہ کوئی نیا مسئلہ میں نہیں بتا رہا. ان دو حضرات نے اجازت دی ہے، ورنہ اصل جمہور حنفیہ کی طرف سے اس کی بھی اجازت نہیں ہے. تو بہرحال اس کے علاوہ عورت کا تنہا سفر کرنا یا محرم کے بغیر سفر کرنا یہ جائز نہیں ہے. تنہا سفر کرنا تو ویسے ہی غلط ہوا، محرم کے بغیر سفر کرنے میں ہماری خواتین بہت غلطی کر جاتی ہیں. دیور نامحرم ہے، بہنوئی نامحرم ہے، ٹھیک ہے جی. جب دیور نامحرم ہے، بہنوئی نامحرم ہے، بس رشتہ دار ہے تو رشتہ دار ہے، رشتہ دار ہونے کی وجہ سے جناب کیا کرتے ہیں، جناب یہ کرتے ہیں، جناب اس کی بیوی ہے اور یہ ساتھ ہیں، اس کی بہن ہے اور یہ اس کے ساتھ ہیں، تو یہ اپنا ساتھ بوریا بستر مان لیتے، تمہارے بھائی کے ساتھ ہم چلے جاتے ہیں، تمہارے ماموں کے ساتھ ہم چلے جاتے ہیں، تمہارے چاچو کے ساتھ ہم چلے جاتے ہیں، تمہارے شوہر کے ساتھ ہم چلے جاتے ہیں. تو یہ بھی جائز نہیں ہے. جی ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا، آپ کو کچھ نہیں ہوتا، شریعت تو ٹوٹ رہی ہے، آپ کو شریعت ٹوٹنے کا یہ نظر آ ہی نہیں رہا کہ ہم کو شریعت ٹوٹنا کچھ بھی نہیں ہے. اگر اللہ کا حکم ٹوٹنا کچھ بھی نہیں ہے تو پھر اللہ ہی حافظ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو محرم کے بغیر عمرے کا سفر، محرم کے بغیر حج کا سفر یہ کسی طرح درست نہیں ہے. البتہ ایک صورت اس سے مستثنی ہے جو میں نے واضح کیا. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں اور اس کے مطابق دیکھیں. اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کے پاس حج کے پیسے آئے تھے، حج ان کی زندگی میں فرض ہو گیا تھا لیکن وہ نہیں کر سکے، ان کو چاہیے کہ یا تو اپنا حج ادا کریں یا پھر وصیت کریں کہ ہم نے حج ادا کرنا ہے اور ہمارا حج جو ہے فلاں فلاں شخصیت، فلاں فلاں بندہ ادا کر دے، میرا بیٹا ادا کر دے، میرا بھائی ادا کر دے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس کا دھیان رہے. چنانچہ اس سے اگلی چیز جو میں نے عرض کی کہ اس وقت نفل حج اور نفل عمرے کی کثرت کرنے کی بجائے
یہ میری بات سے وہ لوگ مستثنی ہیں جو سعودی عرب میں رہ رہے ہیں. جو لوگ سعودی عرب میں رہ رہے ہیں ان کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو جائیں اور جا کے عمرہ کریں، کوئی اتنا بڑا خرچہ نہیں ہے. لیکن یہ جو حضرات پاکستان سے جاتے ہیں، دوسرے ملکوں سے جاتے ہیں اور لاکھوں کا خرچہ کر کے جاتے ہیں، ان سے میری یہ درخواست ہے، اور حضرت شیخ الاسلام صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے بہاف پر میری یہ درخواست ہے کہ بھئی نفل حج اور یہ چیزیں ان کی طرف تھوڑی توجہ کی بجائے اہل فلسطین کی طرف توجہ کریں. اور میرا بھی تقریباً یہ تیسرا سال ہے مستقل حج کا ہوتا ہے، لیکن میرا ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی نفل حج کر رہا ہوں. میں کسی کا کبھی حج بدل کر رہا ہوتا ہوں، یا اس طرح ہے کہ میں لوگوں کو حج پہ لے کے جا رہا ہوں اور وہاں پہ ہدایات وغیرہ دینی ہے، لوگوں کا حج ادا کروانا ہے. تو اس لحاظ سے میں جا رہا ہوتا ہوں، میرا کوئی نفل حج نہیں ہوتا. تو اس کا دھیان رکھیے. امت مسلمہ اس وقت صدمے میں ہے، تکلیف میں ہے، زخموں سے چور ہے، اس کا دھیان رکھنا ضروری ہے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.